18ویں صدی میں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی سامنے آئی جب لوگوں نے جانوروں کو غبارے اور ہوائی جہاز کے ذریعے سرحدوں کے پار مہم جوئی کے سفر پر بھیجا۔ معجزوں نے رنگ برنگے غبارے تیار کیے، ان کے نیچے جانوروں کے کریٹ محفوظ کیے گئے۔ جیسے ہی یہ غبارے آسمان میں بلند ہوئے، جانوروں نے غیر متوقع طور پر ہوائی مہم جوئی کا آغاز کیا، نادانستہ طور پر تلاش کے سفیر بن گئے۔ اس تماشے نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور قومی حدود سے تجاوز کر 18ویں صدی سے جانوروں کو غباروں اور ہوائی جہاز میں ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 1783 میں ایک بھیڑ، بطخ اور مرغ نئے ایجاد کردہ گرم ہوا کے غبارے میں بھیجے گئے۔ غبارہ 2 میل یعنی 3.2 کلومیٹر تک اڑا اور بحفاظت اتر گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں جان محمد اور بایو جینیس نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میرا یوٹیوب چینل سائنس، فطرت اور ہماری دنیا کے عجائبات کو دریافت کرتا ہے۔ بیرونی خلا میں سب سے پہلے جانور فروٹ فلائز تھے، جنہیں 20 فروری 1947 کو نازی V2 راکٹ میں بھیجا گیا۔ مکھیاں 68 میل 108 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ گئی اور پیراشوٹ کے ذریعے زندہ نکالی گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھے گے۔ پہلا یہ کہ کیا ہے یہ نازی V2 راکٹ، دوسرا یہ کہ کیا ہے فروٹ فلائز، اور تیسرا یہ کہ آخر کار فروٹ فلائز کو ہی کیوں بھیجا گیا۔ So fruit flies are actually a very, very interesting and useful little critter to use for science. People have been studying fruit. V2 میزائل، جو ورجل ٹمس ویفے 2 کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کی طرف سے تیار کردہ ایک زمینی بیلسٹک میزائل تھا۔ اس کو انوینٹ کرنے والے سائنٹسٹ کا نام ورنر وون براؤن تھا۔ اس کی رینج تقریباً 200 میل تھی۔ یہ دنیا کا پہلا آپریشنل لانگ رینج گائیڈڈ میزائل بنا۔ یہ میزائل اتحادی شہریوں کے خلاف استعمال کیے گئے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، تاہم جنگ کے مجموعی نتائج پر ان کا اثر محدود تھا۔ تنازع کے دوران نازی جرمنی کی طرف سے تقریباً 3000 میزائل داغے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کافی جانی نقصان ہوا، کیونکہ میزائل حملوں میں شہری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میزائل کے اناٹمی میں تو بہت سے پارٹس ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف 5 پارٹ کو ہی ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 وار ہیڈ، نمبر 2 ایٹومیٹک گائرو کنٹرول، نمبر 3 الکول فیول ٹینک، نمبر 4 لیکوڈ آکسیجن ٹینک، نمبر 5 کمبسچن چیمبر۔ V2 میزائل کا وار ہیڈ دھماکہ خیز مواد پر مشتمل تھا، عام طور پر امونیم پر کلوریٹ اور پوٹاشیم پر کلوریٹ کا مرکب۔ وار ہیڈ کا کام دوسری جنگ عظیم کے دوران تواکن اثرات کے لیے اپنے دھماکہ خیز پے لوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہدف پر اثر انداز ہونے پر نمایاں نقصان پہنچانا تھا۔ ایٹومیٹک گائرو کنٹرول۔ V2 میزائل میں ایک چالاک نظام تھا جسے خودکار گائرو کنٹرول کہا جاتا ہے، تاکہ یہ اپنے راستے پر رہ سکے۔ اس کے اندر گائروز اور سینسر تھے جو پرواز کے دوران توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے تھے۔ ان اجزاء نے پنکھوں کو ایڈجسٹ کیا، میزائل کو مستحکم اور درست رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران گائیڈڈ بیلسٹک میزائل کے طور پر اپنے ہدف کو نشانہ بنائے۔ الکوہول فیول ٹینک۔ V2 میزائل میں الکوہول فیول کا ٹینک تھا، جس میں ایتھنول اور پانی کا مرکب تھا۔ ٹینک راکٹ انجن کو فیول فراہم کرتا تھا۔ یہ الکوہول فیول کا ٹینک اپنی پرواز کے دوران V2 کو طاقت دینے کے لیے اہم تھا، جس سے اسے بہتر پروپلشن کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچنے کے قابل بنایا گیا۔ V2 میزائل میں ایک لیکوڈ آکسیجن ٹینک تھا، جس میں سپر کولڈ آکسیجن موجود تھی۔ اس ٹینک نے راکٹ انجن کو آکسیجن فراہم کی، ایندھن یا فیول کے ساتھ کمبسچن کو بڑھایا۔ لیکوڈ آکسیجن ٹینک نے V2 کے انجن کو اپنی پرواز کے دوران مؤثر پروپلشن کے ساتھ ایندھن دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کمبسچن چیمبر۔ V2 میزائل میں کمبسچن چیمبر وہ جگہ ہے جہاں فیول اور لیکوڈ آکسیجن مکس اور جلتے ہیں۔ یہ عمل شدید گرمی اور پھیلتی ہوئی گیسیں پیدا کرتا ہے، جس سے ہائی پریشر تھرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ کمبسچن چیمبر راکٹ انجن کو طاقت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ میزائل کو اس کی رفتار اور اثر کے لیے درکار قوت کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ V2 کی اہمیت نہ صرف اس کے فوری اثرات میں ہے، بلکہ اس کے بعد کے میزائلوں کی ترقی اور خلائی تحقیق پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ V2 پروگرام میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ورنر وون براؤن سمیت جرمنی سائنسدانوں کی مہارت جنگ کے بعد کی خلا دوڑ میں اہم بنی۔ وون براؤن سمیت بہت سے جرمن سائنسدانوں کو بعد میں امریکہ
اور سوویت یونین نے راکٹ ٹیکنالوجی میں مہارت کے لیے بھرتی کیا۔ اگرچہ V2 پروگرام نے دوسرے جنگ عظیم کے دورانیے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس کی تکنیکی ترقی نے راکٹری میں مستقبل کی پیش رفت کی بنیاد رکھی۔ سرد جنگ کی خلائی دوڑ اور خلا کی حتمی تلاش V2 جیسے منصوبے میں شامل سائنسدانوں کے اہم کام کا قرض ہے، جو اس جنگ کے وقت کے اختراع کے لیے ایک پیچیدہ میراث کی نشاندہی کرتا ہے۔ سائنسی طور پر پھل کی مکھی کو ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے جو جینیٹک ریسرچ میں بہت اہم ہے۔ پھلوں سے اس کی وابستگی کی وجہ سے اس کا نام پھل کی مکھی رکھا گیا ہے۔ ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر کلاس انسیکٹا، فائلم آرتھروپوڈا اور کنگڈم اینیمیلیا سے بلانگ کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں تھامس ہینڈ مورگن کے اہم کام نے پھل کی مکھی کو سائنسی روشنی میں لایا۔ مورگن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پھل کی مکھی کو بنیادی جینیٹکس کے اصولوں کو کھولنے کے لیے استعمال کیا، جس سے وراثت کی گہرائی سمجھ میں آ سکے۔ دنیا پر پھل کی مکھیوں کے اثرات گہرے ہیں۔ ان کا مختصر لائف سائیکل اور انسانوں کے ساتھ جینیٹک سملیرٹیز انہیں جینیٹک سٹڈی میں انمول بناتی ہے۔ تقریباً 60% انسان کا جینز ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان 98.8 جینیاتی طور پر چمپینزی سے ملتے جلتے ہیں، 75% جینیاتی طور پر مرغیوں سے ملتے جلتے ہیں، اور یہاں تک کہ 60% جینیاتی طور پر کیلے کے درختوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سائنٹسٹ نے پھل کی مکھیوں کو ہی بھیجا، کیونکہ 75% جین جو انسانوں میں بیماری کا باعث بنتے ہیں پھل کی مکھیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو انہیں انسانی بیماریوں کے مطالعہ کے لیے اچھے نمونے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈروسوفیلا میں ILS جین کا انسانوں میں ایک ہم منصب کاؤنٹر پارٹ ہے، جسے PAX6 کہا جاتا ہے۔ PAX6 میں تغیرات یا میوٹیشن انسانوں میں آنکھوں کی خرابی سے وابستہ ہے۔ 1912 میں وکٹر ہس نے کاسمک ریز کا کنسیپٹ دیا۔ کاسمک ریز کا کنسیپٹ ڈیولپ ہونے کے بعد سائنٹسٹ نے ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر کو ہی اسپیس پر بھیجا تاکہ اس سے کاسمک ریز کی ایفیکٹ کو معلوم کر سکے اور ڈروسوفیلا خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے، جس نے آنے والے آرگینزم کے لیے اسپیس کا سفر آسان کر دیا۔